بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 8 کمپیوٹر سیکنڈ ایئر. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرامنگ لینگویجز اینڈ دیئر ٹائپس. اسٹوڈینٹس، ہم نے پروگرامنگ لینگویج کو تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ ہر پروگرامنگ لینگویج مختلف مقاصد کے لیے آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنی پروبلم کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہر پروگرامنگ لینگویج میں 4 ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھیں، اور اس 4 ٹائپس آف انسٹرکشنز اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ تھی، کمپیوٹیشن تھی، اسائنمنٹ تھی. ٹھیک ہے، اس طرح کی انسٹرکشنز اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ایسے ہی کامنٹس تھے. تو وہ 4 ٹائپس آف انسٹرکشنز جو کلاسیفیکیشن ہم نے ڈسکس کی تھی، اس کے علاوہ کنٹرول انسٹرکشن بھی اس کے اندر ایک تھی. ٹھیک ہے، کامنٹس کو بھی ذکر کیا تھا. آج ہم بات کریں گے کہ پروگرامنگ لینگویجز کو کیٹیگرائز کتنوں میں کیا گیا ہے نا، اور پروگرامنگ لینگویجز کو ان جنرل بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. آئیے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ دیر آر اوور 100 پروگرامنگ لینگویجز ایگزسٹ. ٹھیک ہے، کوئی 1 یا 2 یا 3 نہیں ہے، ہنڈریڈز آف پروگرامنگ لینگویجز اویلیبل ہیں. آپ اپنی پرابلم کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی، ایچ واز ڈیزائن فار اسپیسیفک پرپزز. بہرحال آپ اس کے پرپز سے ہٹ کے بھی کسی جگہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جس پرپز کے لیے خاص وہ بنائی گئی ہے، وہ اس پرپز سے اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ ایزی ٹو یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایوری ہائی لیول لینگویج پروگرام must be converted into machine language before it can be executed. یہ بات آپ کلاس 9 سے جانتے ہو کہ ہائی لیول لینگویج میں پروگرام لکھنا آسان ہو گیا ہے، لیکن it must be converted to machine language before it is executed. آپ کو اس کو مشین کوڈ میں ضرور تبدیل کرنا ہے. اینڈ for this purpose کمپائلرز اور انٹرپریٹر اس پرپز سے یوز ہوتے ہیں. یہ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. اور کمپائلر اور انٹرپریٹر کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بہت اچھا سا ہم جو جان چکے ہیں. کوڈنگ کی جو اسٹیج تھی پروگرام ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز میں، کوڈنگ تھرڈ اسٹیج جو ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر کمپائلر اور انٹرپریٹر کو بہت اچھا سا ڈسکس بھی کیا تھا. جی، ناؤ اسٹوڈنٹ، پروگرامنگ لینگویجز آر کلاسیفائڈ انٹو فالوئنگ کیٹیگریز. اچھا، فالوئنگ کیٹیگریز میں بھی اسٹوڈنٹ اس وقت ہم آپ کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کیٹیگریز ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 کیٹیگریز اور بھی ہو سکتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جنریشنز ہیں اس کی. سب سے پہلی جو بات ہم کریں وہ ہے پروسیجر اورینٹیڈ لینگویجز. نمبر 2 از آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج، جس کو اوپ بھی کہتے ہیں. اور نمبر 3 از ویژول پروگرامنگ. اس کے علاوہ کیٹیگری میں آپ کو جیسے کہوں ڈیٹا بیس پروگرامنگ بھی آپ کو کیٹیگری مل جائے گی. اسی طریقے سے ویب بیس پروگرامنگ بھی آپ کو علیحدہ سے آپ اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیول کو دیکھتے ہوئے اس وقت 3 کیٹیگریز کو ہم ڈسکس کریں گے. آئیے، سب سے پہلی کیٹیگری آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج کو ڈسکس کرتے ہیں. پروسیجر اورینٹیڈ لینگویج کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو پروسیجر اورینٹیڈ لینگویج میں ہو کیا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، کہ پروگرامرز جو ہے اس طرح کی جو لینگویجز ہیں، جو پروسیجر اورینٹیڈ لینگویجز بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر روایتی طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے. یعنی کمپیوٹر کو جو ہدایات دے رہا ہوتا ہے، انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک سیکوینس میں ہوتی ہیں. وہ سیکوینس آف انسٹرکشنز جو ہیں ترتیب وار ایک کے بعد ایک سالو ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے کہ اس میں کہیں جمپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کنٹرول انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ رائٹ سائڈ کی انسٹرکشن فالو کرنی ہے یا لیفٹ سائڈ کی کرنی ہے یا آلٹرنیٹ کون سی یوز کرنی ہے. لیکن وہ سارے جو پروسیجر اور اسٹیپس ترتیب وار لکھے ہوتے ہیں، پرابلم سالو ہو رہی ہوتی ہے ان سیکوینس آف انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکیوشن کا لفظ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے کہ پروگرام جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ سیکوینس آف انسٹرکشنز کی ترتیب کے مطابق ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ یوز کہاں ہوتی ہے، تو نارملی جرنل پرابلمس جو ہے نا، ورائٹی آف پرابلمس کہہ لیں یا جرنل پرابلمس جو ہیں، ان کو سولو کرنے کے لیے لائک بزنس اور سائنٹیفک یا اور دیگر ملٹی پرپزز میں جو جرنل نیڈز ہیں وہاں پر اس کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے.
स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड जब कोई टास्क होता है तो उसके लिए जो स्पेशलिटी ऑफ द लैंग्वेज होती है उसको आप सिलेक्ट करते हैं और उस स्पेसिफिक पर्पसेस को हासिल करते हैं। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हम आप अपनी जो लर्निंग समझ लें कि बिगिनिंग पर्पस से, बिगिनिंग और अपनी लर्निंग पर्पस से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्पेशलिटी की बात आएगी तो आप भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या विजुअल प्रोग्रामिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फॉर्ट्रॉन, जो कि 9th क्लास में आपने इसकी एब्रीविएशन भी जानी थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसे ही पास्कल है, सी, ठीक है, ये अपने डेवलपर्स के सी जस्ट अ सिंगल लेटर है, ये कोई एब्रीविएशन नहीं है। और हमने इंशाल्लाह ताला सी लैंग्वेज को ही पढ़ना है अपने कोर्स के अंदर, जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात अगर की जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ऊप की, तो प्रोफेशनल्स ने हमेशा कोशिश की है कि प्रोग्रामिंग को आसान से आसान बना, सादा या फास्टर हो जाए। ये डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, ये फास्टर, सिंपलर और ईजियर हो जाए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके सामने पेश की गई और इसके अंदर जो है हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना के प्री असेंबल्ड करके रख देते हैं। यानी कि कोडिंग और उससे एसोसिएटेड डेटा, ये सब एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया जाता है एंड इट कैन बी यूज इन अदर प्रोग्राम एज वेल। उसको री यूज़ आप कर सकते हैं, बार बार री यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऊप्स के अंदर ही जिस तरह से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी, रवायती प्रोग्रामिंग के बरखिलाफ, इसके अंदर जो है यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ईच टाइम। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट बने बनाए मौजूद हैं, आप उन्हीं को रीयूज कर लेते हैं। जबकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, आपको अपने हर प्रोग्राम को जीरो से स्टार्ट करके उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखना होता था। आपको भले से कोई काम पिछले किसी प्रोग्राम से रिलेटेड ही उसी तर्ज का ही करना होता था, लेकिन आपको जीरो से काम करना होता था। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपके जो ब्लॉक ऑफ कोड्स तैयार हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं, आप उनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बात जहन में रहे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से लॉन्गर टू लर्न हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट शुरू में हो सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आप ऊप्स को सीख जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं, तो आप उसको रिपीटेडली यूज़ भी कर सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर, और डेवलपमेंट टाइम इसका आपका कम हो जाता है। फास्टली आप डेवलप कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को, और इसकी वजह से जब आप कम वक्त में लेंदी प्रोग्राम, लॉन्ग प्रोग्राम्स, ठीक है, लार्जर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, बिगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट कम आती है, आपकी मैन पावर कम लगती है, तो जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ओवरऑल वो कम होती है। आप कम वक्त में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अपने उस स्मार्ट कोड की मदद से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक ज़रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ज़रा देख लें। ये आप ही की किताब की फिगर है जो कि अवेलेबल है पेज नंबर 15 के ऊपर। 1.4a फिगर जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग की, रवायती प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में बहुत शॉर्ट कोड है जो कि इंडिपेंडेंट, हर ब्लॉक ऑफ कोड अलग अलग यूज होगा। आपको एक ट्रायंगल एल शेप ऑब्जेक्ट बनाना है, या आपको एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट बनाना है बार टाइप, या हॉरिजॉन्टल बनाना है। इन सब को आपको इन छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड की मदद से डिजाइन करना है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का एक शेप आपको चाहिए था, ठीक है, टी शेप की राइट साइड कह लें और स्क्वायर शेप कह लें,
یا اور کوئی ریکٹینگولر شیپ کہہ لیں، یہ سب آبجیکٹس پہلے سے بنے بنائے موجود ہیں، بس جس کو جہاں یوز کرنا ہے وہاں آپ نے اس کو ریکال کر لیا، ری یوز کر لیا. تو ان آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامرز کین یوز بلاک آف آبجیکٹس یا پری اسمبل ماڈیولز ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، ری یوز کرتے ہیں. یوں آپ کا پروگرامنگ جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ایک تصویری ڈفرینس کر کے آپ کو دکھایا گیا، بہت اچھا سا سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ ادھر آپ کو ہر چیز اسکریچ سے لینی ہے اور کیسی بھی شیپ بنانی ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، جبکہ یہاں پر کچھ شیپس کے اوپر آپ محنت کر چکے ہو، کچھ ماڈیولز پہ محنت کر چکے ہو، بس ان کو آپ کو ری یوز کرنا ہے. ناؤ اسٹوڈینٹس ہم چلتے ہیں ویژول پروگرامنگ کی طرف. اب ویژول پروگرامنگ کی اگر ہم بات کریں تو ویژول پروگرامنگ جیسا کہ لفظ ویژول کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو کہ آپ فزیکلی دیکھ رہے ہیں، آنکھیں اس کو محسوس کر رہی ہیں، اس سے یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ویژول پروگرامنگ کے اندر آپ کے پاس بنے بنائے کچھ آبجیکٹس موجود ہیں، ڈرائنگ ٹولز موجود ہیں، پوائنٹنگ آبجیکٹس موجود ہیں، ونڈو موجود ہیں، میسج جو الرٹ میسیجز آتے ہیں وہ سب بنے بنائے موجود ہیں. آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو اپنی نیڈ کے مطابق اس کو شیپ دے لینا، ان کے اوپر ڈیزائن ان کو کر لینا ہے، کلر دے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ویژول پروگرامنگ کے اندر ہمارے پاس ڈرائنگ آبجیکٹس اور ڈفرینٹ آبجیکٹس، آئیکنس، پکچرز، لیبلز، بٹنز، ٹھیک ہے، جو کہ آپ ایک ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں. منیمائز بٹن، میکسیمائز بٹن، کلوز بٹن، اسٹاپ بٹن، کینسل اور اپلائی، ٹھیک ہے، یس یا نو، یہ سب بٹنز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے کے آبجیکٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے، ونڈو بنی بنائی موجود ہوں گی. آپ نے ان کے اوپر صرف ایکشن سیٹ کرنا کہ میں اپلائی کا بٹن اگر کلک کروں تو کیا ایکشن ہو جائے، اور میں کینسل کا بٹن اگر کلک کروں تو کیا ایکشن ہو جائے، میں سیو کا بٹن کلک کروں تو کیا ایکشن پرفارم ہو. ٹھیک ہے، تو ویژول پروگرامنگ کے اندر کام اور بھی زیادہ آسان ہو گیا. ویژول پروگرامنگ یوزر کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پرابلم کو سولو کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، لاجک جو ہے اس کے اوپر محنت کرے، اس کے سولوشن کو اوپر زیادہ فوکس کرے. وہ جو اس کو روایتی طریقے سے لسٹ آف کوڈ بہت زیادہ لکھنا تھا، اس کی توجہ وہاں سے ہٹے اور اب وہ اپنی ایپلیکیشن کی ڈیزائننگ پہ، اس کے پراپر سولوشن کے اوپر محنت کرے، اس پہ زیادہ فوکس کرے. اس مسئلے کا حل کیا ہے اس کو سوچے، نہ کہ اس کے اوپر کوڈ لکھنے کی جو اس کو روایتی ایک محنت کرنی تھی اس سے اس کو نجات مل جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہو جائے، مور تھنکنگ کرنے والا بن جائے پروگرامر، پرابلم سالونگ پہ زیادہ فوکس کرے بجائے اس کے کہ وہ ہنڈریڈز آف لائنز کے کوڈ کو لکھ کے کہیں جا کے کسی بٹن کا شیپ بنائے اور کراس کا بٹن یا ونڈو کی شیپ یا ڈفرینٹ اینیمیشن آبجیکٹس بنائے. اس سب سے اس کو نجات مل جائے. تو یہ ویژول پروگرامنگ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یونیورسٹی کی سطح پہ پڑھیں گے بھی اور انجوائے بھی کریں گے اس کو. فی الوقت ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کورس کے اندر پروسیجر اورینٹیڈ لینگویج پڑھیں گے، جبکہ اوپس بھی انشاءاللہ آپ یونیورسٹی لیول پہ پڑھیں گے. سی ہی کی ایک ایڈوانس شکل C++، یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے، اس کے اندر آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹ کو جان سکیں. ٹھیک ہے، ریوائز کیجئے اس ٹاپک کو. آلموسٹ آپ کا چیپٹر 1 مکمل ہو گیا ہے. صرف ایک میں آپ کو سی لینگویج کے فیچرز، کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کروں گا. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو آج یا نیکسٹ ویڈیو کے اندر وائنڈ اپ کر سکیں گے. پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی کتاب میں جو پیج نمبر 17 پہ 15 کوشچنز دیے ہوئے ایکسرسائز کے، اس کو سالو کیجئے، اس کو دیکھیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ویڈیو کے اندر ہم ان کوشچنز کو بھی باری باری آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کوشچن کیا کہہ رہا ہے، اس کا جواب کیا بنتا ہے. اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سالو کریں گے. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ چیپٹر 2 کی بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.